على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أولياء الرحمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زینت بزم حضرات علماء کرام، ہمارے اس علمی دینی روحانی مرکز کے خطیب ہمارے لیے بہت ہی قابل تکریم عزیز مکرم مولانا مفتی حفیظ الرحمن صاحب زیدہ مجدہ، اور اس مرکز کے ساتھ وابستہ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوء اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ ایک خاص وقت کے بعد اجتماعی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن گلا کرتے کرتے بالکل ہی جواب دے گیا، اور ڈاکٹروں نے بالکل تو کہا کہ آپ ایک ہفتہ کوئی پروگرام نہ کریں، تب جا کر تو آپ جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارے دوستوں کی محبت ایسی ہے کہ ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے خود سنایا ہمیں کہ وہ دفتر میں بیٹھے تھے تو ایک سائل نے فائل آگے کی تو ان کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ کس کو؟ وزیر اعظم صاحب۔ تو اس بیچارے نے پکڑا دل اور جھک گیا میز پہ، تو سائل کہنے لگا: سر، یہ دل پہ ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں، آپ دستخط ادھر کر لیں۔ یہاں تو شرمائی ہوتی ہے، سو ہم حاضر خدمت ہیں۔ تو اللہ ہمارے اس آنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ کیا پتہ شاید گلے بہت اچھے ہوں تو کوئی مقصد کی بات اللہ نہ کہلوائے، جب سارے اسباب ختم ہو جائیں تو اللہ کو اچھی بات کروائے، کیونکہ بات تو میرا اللہ کرواتا ہے۔ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو اپنا آپ اللہ کا سپرد کر کے بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے بندے ہیں، تیرے دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا آپ کے سپرد کر کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس جو بات آپ کو اچھی لگے وہ ہمارے دل میں ڈالتے جائیں تاکہ ہم بیان کرتے جائیں۔ میرے بہت ہی قابل قدر دوستوں، آج کا جو دور ہے، اس دور کو سوشل میڈیا کا دور کہا جاتا ہے۔
سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں سوچوں میں، تہذیبوں میں، اخلاق میں، اطوار میں، حتیٰ کہ بزنس میں، ہر چیز میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سوچیں بدل گئی، تعلقات بدل گئے، فکر بدل گئی، تہذیب بدل گئی، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی دنیا کا ایک حصہ ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے پاس بھی آنے تھے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے صرف نقصانات ہوں۔ ہر چیز میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں فائدے کا پہلو زیادہ ہے یا نقصان کا پہلو زیادہ ہے۔ اگر نقصان کا پہلو زیادہ ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے، فائدے کا پہلو زیادہ ہے تو اس کو اختیار کیا جائے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، سوشل میڈیا میں بھی بالکل یہی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے، اس میں شر بھی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کیا اس میں شر زیادہ ہے یا خیر زیادہ ہے؟ ماشاء اللہ، اچھے جج ہیں، تو بلند آواز سے کہہ دیں شر زیادہ ہے۔ جب یہ چیز طے ہو گئی کہ اس میں شر زیادہ ہے تو پھر خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس شر سے بچانے کے لیے فکر مند تو ہونا چاہیے، فکر مند تو ہونا چاہیے جی ہم کس طرح اپنی نسل کو، کس طرح ہم اپنے بیٹے کو، کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس شر سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم فکر مند نہ ہوئے تو یہ ہمارے گھروں میں پلنے والے بچے یہ کسی اور کی فکر ہوگی، یہ کسی اور کی سوچ ہوگی، یہ تیرے میرے نہیں ہو سکتے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تن کر بولتا ہے؟ ادھر بھی ایسا ہی ہے، اور بھی تو کلاس منوائے ہو۔ بیٹی ماں کے سامنے تن کر بولتی ہے، اور اس کا نام بدتمیزی نہیں ہے، اس کا نام بے حیائی نہیں رکھا گیا، اس کا نام اظہار آزادی رائے رکھا گیا، اس کا نام اظہار آزادی رائے رکھا گیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ میرے محبوب نبی نے تو باپ اور ماں کے لیے اتنی بڑی تاکید فرمائی، فرمایا کہ یہ جو باپ ہے یہ جنت کا مین گیٹ ہے، مین گیٹ۔ ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن گیٹ سے اندر جائے گا تو جنت آئے گی نا۔ پہلے گیٹ ہی توڑ دیا تو اندر کیسے جائے گا؟ آج ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارے نوجوان عزیز کہیں اگر تھوڑی بہت خیر کرتے تو وہ بھی ماں کے ساتھ، ابے کو تو اجنبی سمجھتے۔ نہیں میرے بھائی، امام الانبیاء نے فرمایا، میرے نوجوان مجھے بہت خوشی ہوئی اس کے ساتھ، بہت سارے اجتماعات میں مجھے جانے کا موقع ملا، مجھے یہاں اس لیے خوشی ہوئی تھی یہاں بڑی تعداد نوجوان، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آج ہمارے مراکز اور مدارس اور اجتماعات نوجوانوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ اس طرح کے نوجوانوں کو جوڑا جائے، ان تک پیغام پہنچایا جائے، ان کو بات سمجھائی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے رب کے ساتھ کیا رشتہ ہے
تو تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی، کسی علامہ کے پاس جانے کی، بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم گھر میں اپنے بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، اگر وہ فرشوں پہ تجھ سے راضی ہے تو رب فرشوں پہ تجھ سے راضی ہے۔ اب دیکھو کہ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کے چہرے کو کبھی دیکھا ہے؟ بابا دعا کرنا، بیٹا ایسے دعا نہیں ہوتی۔ دعا ہاتھ اٹھا کر الفاظ کے کہنے کا نام نہیں ہے، دعا ماں باپ کے دل کی خوشی کا نام ہے کہ جب آپ خدمت کے ساتھ ان کے دل کو راضی کریں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں نے دیکھی کہ ایک شخص کے لیے 70 اولیاء دعا کرے اور ایک شخص کے لیے ماں باپ دعا کرے تو اس کی دعا زیادہ کارگر ہوگی 70 اولیاء سے، کیونکہ یہ جس طرف سے کریں گے ایسے کوئی نہیں کرے گا، ایسے کوئی نہیں کرے گا۔ تو لہذا آج کے سوشل میڈیا نے کیا کیا؟ سوشل میڈیا نے اظہار آزادی رائے کا نام دے کر اسے بدتمیز بنا دیا۔ اور پھر میرا نوجوان عزیز، دین سیکھنے کے لیے یہ تو مفتی صاحب کی کوئی محنت ہے، ریاست ہے، یا نوجوان نظر آئے، ورنہ آج دین سیکھنے کے لیے کرائٹیریا بدل گیا۔ یہ جتنے ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، زندگیاں لگا دی دین پڑھنے میں پڑھانے میں، ان سے دین نہیں سیکھیں گے۔ آج کل اسکالر سے دین سیکھتے ہیں، اور اسکالر کون ہے؟ جس کی فالوئنگ کتنی ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پر۔ ہاں یہ بندہ ہے، اس کے تو 3 ملین 4 ملین فالوور، لہٰذا یہ پڑھا دو۔ مفتی صاحب کو 2000 بندہ، 3000 بندہ، یہ تو اننون ہے۔ میرے بھائی مجھے بتاؤ، یہ جو علامہ اوپر دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں؟ بولے، یہ دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں یا دین کو مٹانے کے لیے؟ شاباش۔ تو جب یہ دین کو مٹانے کے لیے آئے ہیں تو یہ فالوور بھی اسے زیادہ مہیا کریں گے نا جو ان کے کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہو، جو ان کا کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوگا اسی کو فالوئنگ ملے گی نا۔ جو سیدھی قرآن حدیث کی بات کرے گا اس کو کون فالو کرے گا؟ میرے عزیزو، دین بڑا سمپل، بڑا سادہ، اور آؤ ہم اس دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے اور اپنی اولادوں کو جوڑے۔ اگر ہم نے جوڑ لیا تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہماری اولادیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ آج یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ڈاکٹر، آپ میڈیسن کی کتابیں ہیں، آپ کا گھر میڈیسن کی کتابوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کو انگریزی فرسٹ کلاس آتی ہے، کتابیں آپ کے پاس پورا 5 سال کا نصاب موجود ہے، آپ نے پوری کتابیں ایک ایک کر کے پوری پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ پریکٹس کرنے ہاسپٹل چلے گئے۔ کوئی پریکٹس کرنے دے گا؟ کیوں؟ کسی کالج سے نہیں پڑھے، کسی مستند ادارے سے نہیں پڑھا، سیلف اسٹڈی سے۔ اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو سیلف اسٹڈی سے کوئی عالم دین بھی نہیں بن سکتا۔ لہذا آج تھیٹر لگایا ہوا کہ جناب ناظرہ قرآن نہیں آتا،
بھارت بنے ہوا اور فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا۔ یاد رکھنا، ایک پلے باندھ دے، ایک بات، ایک اصول جو پچھلے گزرے ہوئے اکابر اور بزرگوں پہ تان کرتا ہے نا، سمجھو کہ وہ شیطانی ایجنڈے پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا، قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا کہ تلک امت قد خلت، پیچھے جو لوگ گزرے ہیں، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، جو بھی ہے، وہ چلے گئے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، خیر کمایا خیر ملے گی، شر کمایا شر ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے کبھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام ابو حنیفہ نے کیا کیا، تم سے کبھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام بخاری نے کیا کیا، تم سے کبھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا کیا، تم سے کبھی یہ سوال نہیں ہوگا فلاں نے کیا کیا۔ کیوں؟ تو اپنی میں بیٹھ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ سے کسی اور کے لیے سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے قابل احترام دوستوں، اپنے آپ کو، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، اور یہ ادارے اس اعتبار سے خیر کے ادارے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں بہت ساری کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن قرآن و حدیث کی خدمت جتنی پاکستان میں ہو رہی ہے پورے عالم اسلام میں کسی اور جگہ نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور آپ لوگوں کا اعتماد ہے ان مدارس پر۔ کوشش کی گئی کہ مدارس کے ساتھ عوام کا رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن آپ نے اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کل ہم ضرور کہہ سکتے ہیں رب العالمین میں کچھ نہیں کر سکا، میرے محلے میں ایک چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی میں قرآن پڑھا جاتا تھا، میرے اللہ میں اس پہ تھوڑا سا تیل بن کر پھڑکا ضرور ہو، پھڑکا ضرور ہو، کیا پتا شاید یہی عمل تیری میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر وہ کتاب جس کتاب کا سب سے پہلا معلم خود رب رحمان، فرمایا الرحمن علم القرآن، کاش آج میرا ٹھیک ہوتا آپ کو قرآن سناتے، دعا کرو کہ اللہ پاک جلد ٹھیک کر دے، وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کر دو، آپ بھی ٹھیک کر دے۔ ماشاءاللہ شادی کیا حال ہے، ابھی ٹھیک کر دے۔ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ المنان علم القرآن بھی ہو سکتا تھا، رحمان کیوں لایا؟ اس لیے کہ میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں کلام دیا ہے نا، تم تو نہیں تھے اس قابل کہ تمہیں اتنی بڑی کتاب ملے، یہ میری صفت رحمت تھی کہ تجھے اپنے محبوب کے صدقے سے عطا کر دیا۔ اور پھر رحمان کہہ کر میرے رب نے
میرے رب نے یہ بتا دیا کہ یہ قرآن جس جگہ پڑھا جائے گا وہ جگہ بھی رحمت والی بن جائے گی، جس بستی میں پڑھا جائے گا وہ بستی رحمت والی بن جائے گی، یہ قرآن جس ملک میں پڑھا جائے گا اس ملک پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جس کے سینے میں یہ قرآن ہوگا وہ سینہ رحمتوں کا خزینہ بن جائے گا۔ لہذا میرے دوستو، آج عالمی کفر اور عالمی دجال اس کو تکلیف ہے کہ مدرسے کو بند کیا جائے۔ کیوں؟ اس مدرسے میں کیا ہے؟ یہ معصوم سے بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی یہاں پر میزائل بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو یاد رکھو کہ یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں آزادی دلواتا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہو وہ غلام نہیں بن سکتا، وہ نہیں بن سکتا۔ یہ ابھی ایک طویل ترین جنگ آپ نے دیکھی غزہ میں، طاقت کی نسبت ہی کوئی نہیں، طاقت کی نسبت ہی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود آج غزہ کے مجاہدین کی شرائط پر، اس کے باوجود آج غزہ کے مجاہدین کی شرائط پر دنیا کی تیسری بڑی قوت معاہدہ کرنے پہ تیار ہو رہی ہے۔ ان کے ایک رہنما سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ یہ جو اس دور میں مسائلیں مل رہی ہیں یہ تو ہم نے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہے، یہ ایسا نوجوان کہاں سے لایا آپ نے؟ کس جگہ سے آیا؟ کس نے تربیت کی؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جو نوجوان اس وقت برسر پیکار ہیں ان میں 70 سے 80% حافظ قرآن نوجوان ہیں، اور ان ماؤں کی جولی میں پرورش پائی ہے کہ جو مائیں حافظ قرآن۔ ہاں میرے دوستو، آج دنیا نے دیکھا کہ ان حافظ قرآن شیروں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جس کے سینے میں اللہ کی کتاب آئی، اس سے جب پوچھا گیا بیٹا تم کیا چاہتے ہو، دنیا ہم کی کیا مدد کرے، ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، وہ 10 سال کا بیٹا کہنے لگا میں وہی کہوں گا جو سیدنا ابراہیم خلیل نے جبریل امین کو کہا تھا۔ یہ اس ماحول میں کہنا بڑا آسان ہے، میزائلوں کی برسات ہو اور وہاں پر یہ جملہ ہو، شاہ جی بڑا اوکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو سیدنا ابراہیم کے پاس جبریل امین آئے کہ میرے ساتھ میکائیل بھی ہیں، پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، بارش برسا دیتا ہوں، آگ کو بجھا دیتا ہوں، آپ کہیے تو صحیح۔ تو خلیل اللہ نے کہا خلیل اللہ بھی کہتے ہو، مدد کی پیشکش بھی کرتے ہو، مدد کی پیشکش بھی کرتے ہو؟ نہیں نہیں، وہ یرانی، وہ دیکھ رہا مجھے، حسبی اللہ کا نعرہ لگایا، ادھر چھلانگ لگائی، ادھر رب نے پھرایا، آسمان کو حکم دے دیا ٹھنڈی ہو جا، میرا خلیل آ رہا تھا۔ یہاں ایک محبت کا جملہ کہہ دوں، آ گیا تو کہہ دیتا ہوں۔ بعض انبیاء شہید
سیدنا ابراہیم بھی شہید ہو سکتے تھے نا، کہ نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے، لیکن یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میرا رب ابراہیم کو کیوں محفوظ نہ کرتا؟ نمرود کی آگ میں وہ قوت کہاں تھی کہ ابراہیم کی پشت میں تو میرا مصطفیٰ تھا۔ کوئی ڈی این اے میرا مصطفیٰ تھا، آپ جلا سکتی تھی، وہی مصطفیٰ جب جناب اسماعیل کی طرف منتقل ہوا تو چھری چل رہی ہے، گردن کٹ نہیں رہی۔ گردن کیسے کٹے کہ جس کی پشت میں مصطفیٰ تھا؟ اگر گردن نہیں کٹ سکتی، آگ نہیں جلا سکتی، تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ میرے قابل احترام دوستوں، گزارش کر رہا تھا، الرحمن، رب نے صفت رحمان کے ساتھ اس سورہ کریمہ کا آغاز کیا تو گویا بتا دیا کہ قرآن رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ جو پڑھے گا اس کے لیے رحمت، جو پڑھائے گا اس کے لیے رحمت، جو اس کی مدد کرے گا اس کے لیے رحمت، جو مدرسہ بنائے گا اس کے لیے رحمت، جو اس مدرسے کا بھئی خواہ بنے گا، جو وکیل بنے گا اس کے لیے رحمت۔ تو آپ سارے کے سارے اس رحمت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کی ان محبتوں کو، آپ کی ان مودتوں کو میرا رب جاری اور ساری فرمائے۔ اور میرے دوستوں، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر لوگ ہر ایک کی محنت کا میدان الگ ہے، میرے رب نے قسم اٹھا کر فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری محنت مختلف ہے، میدان مختلف ہے۔ کسی کے سامنے میرے رب نے پتھر رکھ دیا، صبح سے لے کے پتھر پہ محنت کر، کسی کے سامنے سنگ مرمر رکھ دیا، کسی کے سامنے لکڑ رکھ دی، کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا، کسی کے سامنے کاغذ رکھ دیا، کسی کے سامنے زمین رکھ دی، کسی کے سامنے ریت رکھ دی، کسی کے سامنے فصل رکھ دی، پھل رکھ دی، کسی کے سامنے کوڑا رکھ دیا۔ یہ بندی لوگ ہے، کسی کے سامنے کوڑا رکھ دیا۔ اور کتنے ہمارے ایسے بھی ہیں جن کے سامنے میرے رب نے گوبر رکھ دیا، گوبر پہ محنت ہو رہی ہے، پلانٹ لگ رہے ہیں، اس کو ڈال رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، سارے محنت پہ تو لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کتنے نصیبوں والا ہے، وہ کتنے کرم والا ہے کہ جس کے سامنے میرے رب نے اپنا قرآن رکھ دیا۔ جس کے سامنے میرے رب نے اپنا قرآن رکھ دیا، وہ استاذ بھی مقدروں والا، وہ شاگرد بھی مقدروں والا۔ یاد رکھو، میں اپنے طالب علم بھائیوں سے کہوں گا، میں اپنے علماء کرام سے ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہوں گا، اس نعمت کی قدر کرو، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اس کی جتنی قدر کرو گے میرا رب اتنا عروج دے گا، اتنی بلندیاں دے گا، اتنی عزت دے گا۔ اس لیے کہ یہ قرآن عزت والی کتاب ہے، جو اس عزت والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔